الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت، اس کا کچھ مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم فرمایا۔ اسی آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وہاں وضو کے متعلق بیان ہے، اور کچھ آگے اسی تیمم کے متعلق بھی حکم ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے پھر تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم پانی نہ ملنے کا کیا مطلب؟ کہ یہ نہیں کہ اپنے گھر میں پانی نہ ہو، ساتھ والے گھر میں ہے، باہر پانی موجود ہے اور بندہ تیمم کر لے۔ اس میں کچھ شرائط ہیں کہ جب وہ شرائط پائی جاتی ہیں تب تیمم جائز ہوتا ہے، ایسے تیمم جائز نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی آسانی والا معاملہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پانی نہیں مل رہا اور وہ ایسی عبادت کرنا چاہتا ہے جس عبادت کے لیے وضو کرنا شرط ہے، وضو کرنا ضروری ہے، تو وہ عبادت تیمم سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے کہ پانی موجود ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی، اس پر مستقل فقہ کی کتابوں میں شرائط موجود ہیں، ان شرائط کی بنا پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر تیمم نہیں، پھر وضو ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں وہ مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تیمم کس کو کہتے ہیں، کیا مطلب ہے تیمم کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، تیمم اس کو کہتے ہیں کہ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، جسم کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ اب اس کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، بعض نے تقریباً اس کی 7 شرطیں لکھی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تب تیمم ہوگا، ایسے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تیمم نہیں ہے۔ نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، تیمم کرنے والا۔ اسی طریقے سے تیمم یا طہارت یعنی پاکی کی نیت بھی ہو اس کے اندر، یعنی تیمم یا پاکی کی نیت کا ہونا۔ تیسرے نمبر پر پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونا۔ اگر آدمی کو پانی کے استعمال پر قدرت موجود ہے تب تیمم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پاک مٹی یا جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس پر تیمم کرنا۔ اور شرط نمبر 5 مسح کرنے میں، یعنی جسم کے جس حصے پر وہ ہاتھ ملا جاتا ہے بال برابر بھی جگہ نہ چھوڑنا، یہ ضروری ہے۔ چھٹی شرط کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا۔ اور 7ویں شرط ہے پانی کے قریب ہونے کے گمان پر پانی طلب کرنا۔ اگر گمان یہی ہے کہ پانی یہاں قریب کہیں مل جائے گا تو پھر تیمم نہیں ہے، تو پانی تلاش کر کے پانی سے وضو کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ 7 شرطیں لکھی ہیں جو تیمم کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہیں۔ اب کچھ 1-2 مسئلے تیمم کے طریقے سے پہلے میں عرض کروں۔ تیمم کے لیے تیمم کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں،
یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں تو تیمم اس کا ہو جائے گا۔ بس اتنی نیت کے ساتھ تیمم بہرحال اس کا پھر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب تیمم کا پراپر کیا طریقہ ہے، کیسے تیمم کرنا چاہیے؟ تیمم اس طرح کیا جائے گا کہ دل میں یہ نیت اور ارادہ کر کے کہ میں پاک ہونے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھے اور انگلیاں کھلی رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور ان کو زمین پر پہلے آگے پھر پیچھے کو ہلائے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو جھاڑے اور سارے منہ پر وہ اپنے ہاتھ پھیرے یعنی مل لے۔ مرد اپنی داڑھی کا بھی خلال کرے گا، پھر فوراً ہی دوسری مرتبہ پہلے طریقے کی طرح دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور آگے پیچھے کو ہلائے، پھر ہاتھ جھاڑ کر دونوں ہاتھوں پر کوہنی سمیت ملے۔ یہ اس طرح کرے گا کہ پہلے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر 3 انگلیاں، یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور بائیں ہاتھ کی ساتھ والی انگلی جو شہادت والی انگلی کے برابر مقابلے میں ہوتی ہے، اب ان کو چھوڑ کر 3 انگلیوں اور ہتھیلی کے کچھ حصے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کوہنی کلائی تک کھینچ جائے۔ اس طرح ہاتھ کو کھینچ لائے گا، پھر انگوٹھے اور جو ساتھ والی انگلی جو چھوڑی ہوئی تھی اور باقی ہتھیلی کو سامنے کی طرف رکھ کر کلائی تک کھینچے اور دائیں انگوٹھے کا بھی اس کے ساتھ ہی مسح کرے، پھر ایسے ہی بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چھلا وغیرہ پہنا ہوا ہو تو اتار ڈالے تاکہ کوئی جگہ پھر اس میں چھوٹ نہ جائے۔ عورتیں اگر تیمم کرتی ہیں، ضرورت پڑ گئی شرائط کے ساتھ، تو چوڑیاں کنگن وغیرہ درمیان اگر پہنے ہوئے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کے درمیان میں ملے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے۔ اگر اس کے گمان میں بال برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی پھر تیمم نہیں ہوگا، اس کے آخر میں پھر انگلیوں کا خلال کرے۔ جتنی چیزوں سے، یاد رکھیں مسئلہ، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، پانی مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلا اور پانی 1 میل شری سے کم فاصلے پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا، اور اگر غسل کا تیمم کیا ہوا ہے تو جب غسل کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا۔ اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹتا، اور موافق کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی مل جائے جس سے غسل اور وضو کے فرائض ادا ہو سکیں، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کو راستے میں پانی ملا لیکن اس کو پانی کی کچھ خبر نہیں ہے کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر راستے میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن آدمی مثلاً ٹرین پر ہے، اب وہاں سے اتر تو نہیں سکتا تو بھی تیمم اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ٹرین پر سوار ہے اور اس سے نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہو اور راستے میں چلتی ہوئی ٹرین سے اسے پانی کے چشمے، تالاب وغیرہ یا نہریں یا دریا آ جاتے ہیں وہ دکھائی دیں تو اس کا اس سے تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ ٹرین ٹھہر نہیں سکتی اور چلتی ہوئی ٹرین سے یہ اتر نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ چند ایک مسائل، اس کے علاوہ تیمم کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے، شریعت میں آسانی کر دی گئی اس کہ جب اگر کسی آدمی کو وضو کے لیے پانی نہیں ہے لیکن شرائط کے ساتھ، یہ ضروری ہے جو شرطیں عرض کی ہیں فقہ کی کتابوں میں جو موجود ہیں،
اگر ان شرائط کے مطابق آدمی کو پانی نہیں مل رہا یا پانی ملا لیکن قدرت نہیں ہے، تب تیمم کیا جا سکتا ہے، اور وہ عبادت تیمم سے ادا کی جا سکتی ہے جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو وضو کے پانی نہ ہونے یا قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر کے وہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو وضو سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی مسائل سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔